السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں آپ کے روبرو مختلف موضوعات کو لے کر حاضر ہوتا ہوں اور اپنی محدود معلومات کی روشنی میں دین کی اور دینی مسائل کی آج کے زمانے کو سامنے رکھتے ہوئے تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس امید میں کہ کسی کے لیے کوئی بات مفید ثابت ہو جائے اور وہ میرے لیے ایک کار ثواب ہو اور نجات کا باعث ہو، اور ساتھ ہی ساتھ دین کی، شریعت کی، اسلام کی تشریح اور توضیح اور اس کو لوگوں کے درمیان انٹروڈیوس کرانے میں میرا بھی کچھ حصہ اور ہاتھ ہو جائے۔ آج جو موضوع میرے مد نظر ہے وہ بہت حساس، دقیق اور کمپلیکس، مسٹریس ہے اور کسی قدر مبہم ہے، لیکن وہ ہمارے دین کا جزء لا ينفک ہے، ایک نہ ہٹنے والا حصہ ہے، ایک بہت زیادہ اہم ترین اور دین کی بنیاد کی حیثیت رکھنے والا معاملہ ہے تقدیر کا ایمان۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقدیر کی جو بحث ہے اس کے دو حصے ہیں اور دو حصوں پر گفتگو ہونی چاہیے۔ ایک حصہ کلامی ہے، یعنی منطقی ہے، نظری ہے، فکری ہے، دلائل کا ہے، بحث کا ہے، چرچے کا ہے، جو ہماری عام طور پہ کتابوں میں موجود ہے اور اس پر ہم بحث کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، دلائل کو جوڑتے ہیں۔ جو گمراہ اور ضال فرقے ہیں ان سے مجادلہ اور ان سے مباحثہ اور ان سے ڈائیلاگ کرتے ہیں، ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں، ان کے دلائل کو کاٹتے ہیں اور ان کی کٹ حجتی کرتے ہیں، وہ ایک موضوع ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کی طرف نگاہیں ذرا کم جاتی ہیں اور جس پر گفتگو بنسبت اس کے بہت کم ہوتی ہے، وہ ہے تقدیر پر ایمان کا انسان کی نفسیات، سائیکولوجی اور انسان کے ذہن و دماغ، مینٹالٹی پر اور انسان کے کردار، انسان کے کیریکٹر پر جو اثرات پڑتے ہیں وہ بہت عظیم ہے، بہت اہم ہے، جس کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہم زندگی کے اصل چین، سکون، آرام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ زندگی کے اندر ہیپینس، زندگی کے اندر پیس، سیٹسفیکشن اور قناعت کی بات پیدا ہو سکتی ہے، اور وہی زندگی کا سرمایہ ہے۔ پوری زندگی کی خوشحالی کا اگر کوئی لب لباب ہے تو وہ انسان کے اندرون کی معنوی اور روحانی تسکین ہے۔ اب میں بہت مختصر عام فہم زبان میں آپ کے سامنے تقدیر کی حقیقت، تقدیر کے معنی، ہمارا جو ایمان ہے تقدیر کے بارے میں، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اسی کے اندر جو بحث آئے گی وہ انسان کے اختیار کی آئے گی یا انسان کے مجبور ہونے کی آئے گی، اللہ کے ارادے کی اور انسان کے ارادے کی آئے گی۔ اسی میں بحث یہ بھی آتی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے انسان کو مکلف بنایا ہے، ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو جو شریعت عطا فرمائی ہے اور اس شریعت کی وجہ سے انسان کے اوپر احکامات دیے ہیں، آرڈرز، اور انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے کمانڈز لگائے ہیں، وہ کیسے فالو کرنا ہے اور ان کو فالو کرنے میں انسان کے انڈیپینڈنس ہونے کا کتنا دخل ہے، فریڈم کا کتنا دخل ہے، اللہ کے تقدیر اور اللہ کے فیصلے کا کتنا دخل ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، انسان کا حساب لے گا۔ اس حساب کے لیے انسان کا کتنا اختیار ہوتا ہے جو اس جزا اور سزا کا، جو اللہ کی طرف سے حساب کتاب اور جنت اور جہنم ملتی ہے، اس کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کا سبب بنتا ہے۔ تقدیر جو ہے وہ اندازہ لگانے، فیصلہ کرنے، کسی چیز کو مکمل طور پہ اس کے خاکے کو، اس کی پکچر کو، اس کے روڈ میپ کو تیار کر کے کمپلیٹ شکل میں ایک پروجیکٹ بنانے کو بھی کہتے ہیں۔ حقیقت میں
جو اللہ کی تقدیر ہے، قدر اللہ، اور ہمارا جو ایمان بالقدر ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت نے ما کان و ما یکون، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، ان سب کے بارے میں پہلے سے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کے بارے میں ایک خاکہ تیار کر کے، فیصلہ اس کے بارے میں کر کے، ایک کتاب جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں اس میں لکھ دیا ہے۔ لہٰذا اب جو بھی چیز ہوگی قیامت تک ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، ایک کنکر بھی نہیں ٹوٹے گا، ایک پہاڑ بھی اپنے پتھر نہیں گرائے گا، بارش کی ایک بوند بھی نہیں گرے گی، انسان کی زندگی اور موت نہیں ہوگی، ایک لقمہ بھی انسان کے منہ میں نہیں جائے گا، ایک حرکت اور ایک بول بھی انسان سے صادر نہیں ہوگا بغیر اللہ کے اس پچھلے فیصلے سے ہٹ کر، بالکل عین اسی کے مطابق پوری کائنات چل رہی ہے۔ آپ یوں سمجھیے مثال کے طور پر، جیسے میرے پاس ایک کیمرہ ہے، اس کیمرے میں میں ویڈیو کیپچر کر رہا ہوں۔ اب اس ویڈیو کیپچر کرنے کے بعد جب میں اس کو پلے کروں گا یا دیکھوں گا، آپ کو دکھاؤں گا، تو میری ایک ایک حرکت، میرے اشارہ ابرو سے لے کر میری انگلیوں کی حرکتوں تک ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہے، اور اس میں کچھ تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب وہ ریکارڈ ہو کے سامنے آ گئی، اب اس میں ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان تمام چیزوں کے بارے میں جو بعد میں ہونے والی ہیں فیصلہ کر کے، طے کر کے ریکارڈ کر دیا ہے۔ گویا کہ وہ ایک ریکارڈر ہے جس کے مطابق جو ایسا ریکارڈ کیا گیا ہے ویسا پلے ہو رہا ہے اور چل رہا ہے۔ اب یہیں پر مسئلہ یہ آتا ہے، تو پھر انسان کیا کرے؟ پھر انسان کا کیا رول ہے؟ انسان کا کیا اختیار ہے؟ یہاں یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات سے الگ بنایا، اس کو اختیارات دیے، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اپنی عقل کی وجہ سے چیزوں کو اختیار کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی فریڈم دی ہے کہ وہ خیر اور شر کو سمجھ بھی سکتا ہے اور جس کو چاہے اختیار بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ کھول دیا ہے، چاہے شکر گزار بن جائے بندہ اور چاہے ناشکرا اور کافر بن جائے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان کا راستہ اختیار کر لے مومن بن جائے، اور جو چاہے کفر کو اختیار کر لے کافر بنا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ زندگی کے اندر اپنے فیصلے لے کر اپنے ارادے کے ساتھ کوئی بھی راستہ چن سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قبضہ اور اللہ تعالیٰ کا تسلط، اللہ کی قدرت اور اللہ کا ہولڈ انسان کے اوپر نہیں رہا ان چیزوں کے اندر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کوئی ارادہ، کوئی چاہت نہیں رکھتے ہو مگر اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہوتی ہے جو رب العالمین ہے۔ اس لیے اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ تکوینی تو شامل ہوتا ہے انسان کے ہر تصرف کے ساتھ، کیونکہ انسان جو بھی کام کر رہا ہے، جو بھی بول رہا ہے، جو بھی اپنے اختیار سے کوئی حرکت کر رہا ہے، وہ دراصل اللہ کے اذن اور اجازت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ کی اجازت نہیں ہو تو انسان نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ اس کو چاہتا ہے اگر انسان غلط کر رہا ہے، بلکہ اگر انسان اچھا کر رہا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، لیکن اگر غلط کر رہا ہے تو اللہ کا ارادہ تو ہوتا ہے کیونکہ اس نے اجازت دی ہوئی ہے اختیار کی شکل میں، لیکن اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ اس چیز کو ذرا باریکی سے اچھی طرح سمجھیے تو آپ کے سینکڑوں ذہن میں آنے والے شبہات ختم ہو سکتے ہیں۔ انسان کے پاس اختیار ہے، اور اس اختیار پر اللہ کے ارادہ اذنی، یعنی اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اختیار دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کی بنیاد پر انسان مختار ہے، لیکن
انسان اللہ رب العزت کے تقدیری نظام سے باہر نہیں ہے، یعنی اللہ نے اس کے ذریعے جو فیصلے لیے جانے ہیں، انسان کے اختیار کی بنیاد پر انسان خود سے جو فیصلے لے کر کام کرے گا وہ بھی اللہ رب العزت کے علم میں ہے اور پہلے سے درج ہیں اور اسی کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت زبردستی کروا رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک دائرے میں چھوٹ دی ہے، اور اس دائرے میں چھوٹ کی وجہ سے انسان اپنے اختیار اور ارادے سے جو بھی کام کر رہا ہے اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، اسی لیے اس نے اس کے بارے میں پہلے سے طے کر کے لکھ دیا ہے، حالانکہ انسان اپنے ہی فیصلے اور اختیار سے وہ کام کر رہا ہے اللہ کے اذن اور اجازت کے ساتھ۔ یہ ہے تقدیر کی حقیقت۔ جیسے کہ ایک چرواہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں جانور کے ڈور ہوتی ہے، رسی ہوتی ہے، اور ایک جانور ایک دائرے کے اندر گردش کرتا ہے اور اس کی تمام حرکتیں اس چرواہے کے سامنے ہوتی ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیا اٹھا رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کدھر چل رہا ہے، اور جب چاہے اس ڈور کو کھینچ سکتا ہے اور جب چاہے ڈھیلا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی انسانوں کے ساتھ ایک ڈور باندھی ہوئی ہے، ایک رسی باندھی ہوئی ہے، ایک دائرے کے اندر انسان کو تصرف کا حق دیا ہے اور انسان اس کے اندر تصرف کرتا رہتا ہے۔ اب اللہ رب العزت جب چاہے اس کو کھینچ بھی سکتا ہے، اور اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے انسان جو تصرف کر رہا ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اختیار سے بھی ہوتا ہے اور اپنے فیصلے سے بھی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے ہاں انسان ان چیزوں میں جواب دہ بنتا ہے۔ انسان کسی ایسی نسل میں ہوا جو شریف نہیں کہلاتی ہے، انسان کمتر قوم میں پیدا ہوا، انسان عزت دار قوم میں پیدا ہوا، اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں ایک بھی سوال نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن جو چیزیں انسان کے اختیار کے اندر آتی ہیں، جو بھی شریعت کے تمام تر احکامات ہیں، وہ سب کے سب اسی سے تعلق رکھتے ہیں جو انسان کے اپنے اختیار کے دائرے کے اندر کی چیزیں ہیں۔ یہ تو ایک بحث ہو گئی جو علم کلام کی، یا یوں کہیے کہ اس عقیدے کی حقیقت اور اس کی تعریف اور اس کی وضاحت کی ہے۔ دوسرا پہلو جو کم اہم نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس پر گفتگو بہت ہی کم ہوتی ہے، میں اس پر خاص روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ اس کی طرف بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ مبذول کرانا چاہتا ہوں، تاکہ ہماری زندگی پر پڑنے والے جو اثرات ہیں اس کو ہم سمجھ سکیں۔ دیکھیے، ایک انسان کے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ایک انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے، وہ ہیپینس ہے، خوشی ہے، سعادت ہے، سیٹسفیکشن ہے، اپنی لائف سے اطمینان ہے، پرسکون زندگی ہے، سیٹسفائیڈ لائف ہے، اور انسان کی وہ اندرون کی اور روحانی تسکین ہے جو انسان کو پوری دنیا کے اندر ایک عظیم خیالات کے اندر رکھتے ہوئے اس کو ایک زندگی کا اصل مزہ دیتی ہے۔ اور وہ چیز سب سے زیادہ، میں پورے یقین اور پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کسی چیز سے حاصل ہو سکتی ہے تو وہ ایمان بالقدر ہے۔ تقدیر کا ایمان سب سے زیادہ انسان کو سکون اور ہیپینس اور اطمینان دینے والی چیز ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیے کہ ایک انسان ہے، اس کے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، اچھے یا برے، اس کی زندگی میں خوشی آ رہی ہے، غمی آ رہی ہے، حالات کبھی خوشحالی کے ہیں اور کبھی قسم پرسی کے ہیں، تنگ حالی کے ہیں، تنگ دستی کے ہیں، فقر و فاقے کے ہیں، مالداری کے ہیں۔ ان تمام حالات کے اندر اگر انسان کے اندر یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ یقین اس کا بنا ہوا ہے اور مینٹلی سائیکولوجیکلی وہ اس بات پر سیٹسفائی ہے کہ یہ تمام تر زندگی کے متعلق فیصلے اس رب ذوالجلال کی طرف سے ہو رہے ہیں جو میرا پیدا کرنے والا ہے، مجھے کھلانے والا، جلانے والا، مارنے اور زندگی دینے والا ہے، وہی رب کریم ہے جو میری زندگی کو چلا رہا ہے اور اس کے فیصلے سے میں باہر نہیں ہو سکتا، اور اسی پر رضا کے نتیجے میں خوشنودی حاصل کر سکتا ہوں اس کی، اور آخرت میں کامیابی پا سکتا ہوں۔ یہ تصور انسان کو دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔
حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے سینوں میں جو دولت ہے اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے اس کی قیمت اور وہ لڑ کر اس کو حاصل کر سکتے ہوں تو وہ اس کو چھین کر زبردستی لڑ کر حاصل کرنا چاہیں گے۔ ہمارے پاس جو اطمینان کی دولت ہے، جو تسکین قلبی ہے، ہمارے اندر کا جو سیٹسفیکشن اور ہیپینس ہے، اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا جو جذبہ اور خیال ہے، ایمان ہے، یقین ہے، وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ یاد رکھیے بادشاہوں کی بادشاہت، چودھریوں کی چودراہٹ، مالداروں کی سطوت، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی طاقت اور جاہ و حشمت بے معنی اور بے حیثیت ہے جب تک کہ ان کی روح کی تسکین کا سامان نہ ہو، اور روح کی تسکین کا سامان اسی اللہ رب العزت کے سابقہ کیے گئے فیصلوں پر رضامندی کی صورت میں ہوتا ہے، جس کو ہم ایمان بالقدر اور تقدیر پر ایمان کہتے ہیں۔ قناعت کی صفت کا پیدا ہو جانا، انسان کے اندر اللہ رب العزت کے فیصلے پر اطمینان کا آ جانا، اور اللہ رب العزت نے جو کچھ اس کے لیے لکھا ہے اس پر راضی برضا رہنا پوری زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بہت برے حالات آئے، اس کو جسمانی اذیتوں میں رہنا پڑا، وہ بیماری کا شکار ہوا، دشمنوں کی دشمنی میں آیا، مصیبتوں کے نرغے میں رہا، لیکن اس کے دل میں یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے چلا رہا ہے اور میری زندگی کے تمام فیصلے اس کی طرف سے آتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں کوئی فیصلے کرنے والا، تو اس کی زندگی کو وہ سکون مل جائے گا جو سکون کسی صورت بڑی سے بڑی چیز سے نہیں مل سکتا۔ یہ ہے اصل حقیقت، اور یہ ہے اصل اثر، مثبت اور ایجابی اثر جو ایک مومن کی زندگی پر تقدیر کی صورت میں پڑتا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے، اور بہت آسائش کی اور زیبائش کی زندگی، بہت راحت کی زندگی، بہت زیادہ ویلتھ اور مال کی حالت انسان کو ذہنی اور قلبی مینٹلی اور سائیکولوجیکلی بہت زیادہ مطمئن نہیں رکھ سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کی ریل پیل ہے، دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سوسائڈ کرتے ہیں۔ کیوں اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتے ہیں، ہوپلیس ہو جاتے ہیں؟ کیوں مایوس ہو کر اس قدر بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس روح کی تسکین نہیں ہوتی، ان کے پاس اسپریچول ہیپینس نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس اندرون کا وہ سکون نہیں ہوتا ہے جو انسان کو زندگی میں سارے مصائب اور ساری مشکلات کے اندر بھی بادشاہ بنا کر رکھتا ہے، پرسکون اور مطمئن بنا کر رکھتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو ایمان بالقدر ہے، تقدیر پر ایمان ہے، اس کا یہ جو پہلو ہے، اس کا یہ جو اثر ہے ہماری زندگی پر، اس کو غور کر کے سمجھنا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکلیف اور مصیبت میں انسان غمزدہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی پیش آ جائے گی تو انسان پریشان نہیں ہوگا، کوئی تکلیف ہوگی تو انسان اذیت میں اور ٹربل میں نہیں ہوگا، ڈیفیکلٹیز ہوں گی تو انسان اس کو فیس کرنے میں کچھ پریشان نہیں ہوگا، سب ہوگا، لیکن دل کا جو ڈائریکشن ہے، ہمارے ہارٹ کا جو ڈائریکشن ہے وہ اللہ کی طرف رہے گا کہ فیصلے وہاں سے آ رہے ہیں، اور نتیجہ جو لاسٹ میں ہونے والا ہے اس کو میں قبول کر لیتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ یہ سوچ اور یہ مینٹالٹی انسان کو عزم و حوصلہ بھی دیتی ہے، انسان کو کرج بھی دیتی ہے، انکریج کرتی ہے، انسان کو ایک موٹیو ملتا ہے، محرک ملتا ہے کہ انسان آگے کی طرف بڑھے اور پچھلی چیزوں میں الجھ کر اپنی زندگی کو برباد نہیں کرے۔ اور یہی تو اصل زندگی کی کامیابی کا سرا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماضی کی پریشانیوں میں الجھ کر اپنے حال اور مستقبل کو برباد نہیں کرے، انسان ہیپینس کو اختیار کرے اور ہر چیز میں سیٹسفیکشن رکھے۔ یہی تقدیر پر ایمان کا سب سے بڑا نتیجہ اور ثمرہ اور پھل ہے۔ جس کو یہ مل گیا اس کی زندگی بہت کامیاب ہے، اور جس کو یہ حقیقت نہ ملی اور یہ ایمان نہ ملا وہ دنیا میں تمام نعمتوں کے باوجود
بہت ہی زیادہ مایوس کن اور بہت ہی زیادہ افسوسناک اور غمگین اور تکلیف دہ روحانی کیفیت اور صورتحال میں زندگی گزارتا ہے. جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.